أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. آج اسی آیت مبارکہ کا نور اپنے سینوں میں سمیٹیں گے کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے جو معاملات تھے اس وقت ان کے، وہ اس کے حوالے سے ہی فرمان مبارک چل رہے ہیں. ابھی آیات پچھلی آیت مبارکہ میں بھی رب تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ انہوں نے جو تقاضا کیا کہ ہمیں زمین کے اناج عطا کریں. اپنے رب سے کہو اے موسیٰ کہ ہمیں زمین کا اناج دے، آسمان والے سے ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. تو نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے. تو اسی کا ہی رب تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی، من جو آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم اور آخرت اور روز آخری آخرت کے، وعاملہ اور عمل کیے، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. بے شک ایمان والے اور نیز یعنی یہودی اور نصرانی اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. وہ نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کچھ غم. یہ اس میں رب تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یہودی، نصرانی اور صابی، تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اس امر کی وضاحت رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نجات کا جو دار و مدار ہے نا، وہ نسب اور قومیت پر نہیں ہوگا بلکہ ایمان اور عمل پر ہوگا. یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے. ضیاء القرآن میں جس طرح سے فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا بھی کیوں نہ ہو، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا کتنا بھی نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے جنت ہی ہے، وہ جنت میں ہی جائیں گے. اور ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ کتنی بھی پاک باز کیوں نہ ہوں، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مخاطب مسلمانوں کو کیا، پھر یہودی، نصرانی اور صابی سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں بھی تنبیہ فرما دی کہ کہیں تم بھی اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت نہ برتنے لگو. نجات اور فلاح ایمان و عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو صابی کی تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے بمطابق ضیاء القرآن، جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقے کا نام ہے.
اس کے بھی آگے بہت سارے فرقے ہیں، اور یہ فرقہ جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا، یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے، اور حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے اور ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ اور یہ جو صابی ہیں ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، جس طرح سے جس میں ایک فرقہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، بت پرست ہے، ستاروں کو پوجنے والا ایک فرقہ ہے، سورج کی پوجا کرنے والا ہے، اور ایک ہے کہ جو زبور کی تلاوت بھی کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا تھا۔ تو یہ جو وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور اللہ پاک کو مانتے تھے، انہی سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے نا کہ آمنا باللہ والیوم الاخری، من آمنا، کہ جو پہلے یعنی ایمان لے آیا، اب اس کو کیا کہنا تھا کہ اس کو دوبارہ کہنا کہ ایمان لے آیا ہے تو تم ابھی اور ایمان لے کر آؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن یہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ایمان لے آئے ہو، کیونکہ وہ زبور تو پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آخرت کے دن پر اور نیک اعمال پر، یعنی ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ کتاب الایمان حدیث نمبر 218 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر وہ مر جائے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ ضرور دوزخی ہوگا۔ اور آج اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہے اور وہ نجات اگر چاہتا ہے تو اسے اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اسے نجات نہیں حاصل ہوگی، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جو اس سے بچ جائیں گے تو یعنی جو ایمان لے آئیں گے اللہ پر اور نیک اعمال کریں گے اور آخرت کے دن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے بارے میں پھر فرمایا نا کہ ان کا اجر جو ہوگا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ہوگا، اور وہ اجر کیا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ نہیں کوئی انہیں اندیشہ ہوگا، نہ وہ کوئی غم ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو رب تعالیٰ میں حق سننے اور حق سمجھنے اور حق دیکھنے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔